صبح سیاحوں کی ایک بس سارسکا جا رہی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کی خاطر مجھے اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے یہ پتہ بھی چلا لیا ہے کہ اس بس کا ڈرائیور اور ہیلپر کون ہوگا اور سیاحوں کے ساتھ گائیڈ کون ہوگی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور چند لمحوں بعد بولی، یہ تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ گائیڈ کی حیثیت سے ششاوری کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ڈرائیور اور ہیلپر کو آمادہ کرنے کے لیے مجھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ دونوں سے 10 ہزار روپے میں بات ہوئی ہے۔ 20 ہزار روپے ایک اور آدمی کو دینے پڑیں گے جس نے یہ ٹور ارینج کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ رقم دے دیں گے، لیکن یہ لوگ کوئی گڑبڑ تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تم لوگ خیریت سے سارسکا پہنچ جاؤ گے، وہاں سے الور جانے کے لیے فوراً ہی کوئی نہ کوئی بس وغیرہ مل جائے گی۔ نندنی نے کہا، ڈرائیور اور ہیلپر ابھی 11 بجے کے قریب یہاں آئیں گے، انہیں رقم ابھی ادا کرنی ہوگی۔ تیسرا آدمی صبح آئے گا، 20 ہزار اسے دینے ہوں گے۔ یہ رقم تو ہم تمہیں ابھی دے دیں گے۔ میں نے کہا، لیکن پروگرام کیا ہے؟ کیا صبح ہمیں جے پور جانا ہوگا جہاں سے بس روانہ ہوگی؟ سارسکا جانے والی بس یہیں سے گزرے گی، نندنی نے جواب دیا۔ بس صبح 7 بجے یہاں پہنچ جائے گی، چند منٹ کے لیے ہم اسے روکے رکھیں گے۔ اس دوران ڈرائیور اور ششاوری اندر آ جائیں گے، تم دونوں ان سے اپنے کپڑے بدل لینا۔ تم ڈرائیور کی سیٹ سنبھالو گے اور رتنا گائیڈ کی حیثیت سے بس میں سوار ہوگی۔ ڈرائیور اور ششاوری عام مسافروں کی طرح بس میں بیٹھ جائیں گے۔ راجستھان تو تاریخی عمارتوں سے پٹا پڑا ہے، رتنا نے کہا، اس راستے میں بھی جگہ جگہ ایسی عمارتیں ہوں گی۔ اگر بس کے مسافروں نے کسی جگہ کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ایسی کوئی بات ہوئی تو ششاوری سنبھال لے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ہیلپر کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا، اس کا اس منصوبے میں کوئی کردار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ چونکہ اس راز میں شامل ہے اس لیے اسے رقم دینی پڑے گی، نندنی نے کہا۔ کھانے کے بعد نندنی بھی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے رتنا کو اشارہ کیا، اس نے الماری کے نچلے خانے میں سے سوٹ کیس نکال لیا۔ یہ وہی سوٹ کیس تھا جو ششاوری لے کر آئی تھی اور ہم نے سب کچھ اس میں رکھ دیا تھا۔ نندنی چونکہ ہمارے پاس موجود زیورات کے بارے میں جان چکی تھی، اس لیے میرے خیال میں مزید رازداری کی ضرورت نہیں تھی۔ رتنا نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور اٹیچی کیس کے دونوں تالے کھول کر ڈھکنا اٹھا دیا۔ زیورات اور رقم رتنا کی 2 ساڑیوں میں الگ الگ کر کے 2 بنڈل سے بنا دیے گئے اور وہ دونوں بنڈل جوں کے توں سوٹ کیس میں رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے ایک بنڈل باہر نکال لیا، 10 ہزار روپے والے نوٹوں کے 4 بنڈل نکال کر نندنی کے حوالے کر دیے۔ رتنا نے ایک طلائی کڑا اور 2 بنڈل اور نکال لیے اور انہیں نندنی کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، معاوضے کے طور پر کچھ پیش کرنا تمہاری توہین ہوگی، یہ حقیر سی بھیٹ سمجھ کر قبول کر لو۔ نندنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اسے رتنا کی بات بری لگی ہو۔ انکار مت کرنا، ایک بہن کا تحفہ سمجھ لو، رتنا جلدی سے بولی۔ تمہاری بات مان لیتی ہوں، نندنی گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ بس یہ کڑا رکھ لیتی ہوں، ہر وقت میری کلائی میں رہے گا اور تمہاری یاد دلاتا رہے گا، لیکن یہ رقم میں نہیں لوں گی۔ اور واقعی اس نے رقم نہیں لی۔ رتنا نے سوٹ کیس بند کر کے دوبارہ الماری میں رکھ دیا اور ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے قریب گپتا نے آ کر بتایا، ڈرائیور اور اس کا ہیلپر ملنے آئے ہیں۔ نندنی نے انہیں اندر بلا لیا۔ وہ تینوں سٹنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر نندنی نے ہمیں بھی وہیں بلا لیا۔ گپتا واپس جا چکا تھا۔ ڈرائیور کا نام سرنام سنگھ تھا اور وہ جے پور ہی کا رہنے والا تھا۔ میں قرید کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا تاکہ یہ معلومات ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جان لو جب تک میں چائے بنا کر لاتی ہوں، نندنی کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس دوران ہم ڈرائیور اور اس کے ہیلپر سے باتیں کرتے رہے۔ رتنا بھی ان دونوں کے بارے میں قرید کر پوچھتی رہی۔ نندنی نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور نوٹوں کا ایک بنڈل بھی ان کے حوالے کر دیا۔ 12 بجے کے قریب وہ دونوں چلے گئے۔ نندنی پھر ہمارے کمرے میں آ گئی اور تقریباً 2 بجے تک وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس کے جانے کے فوراً ہی بعد میں بھی سو گیا۔ صبح 6:30 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ رتنا پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد نندنی چائے لے آئی۔ چائے پی کر تیار ہو جاؤ، بس ٹھیک 7 بجے یہاں پہنچ جائے گی۔ اس نے ہم دونوں کے ہاتھوں میں ایک کپ دے دیا اور ایک کپ خود لے کر بیٹھ گئی۔ چائے پی کر میں کمرے سے نکلا اور بنگلے کے پچھلے حصے میں واقع باتھ روم میں گھس گیا۔ 7 بجے باہر بس کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد ششاوری ڈرائیور کے ساتھ بنگلے میں آ گئی۔ ہیلپر نہیں آیا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تم دونوں دوسرے کمرے میں جا کر آپس میں کپڑے تبدیل کر لو، نندنی نے مجھے اور ڈرائیور کو اشارہ کیا، اور تم دونوں بھی۔ اب اس کا اشارہ ششاوری اور رتنا کی طرف تھا۔ میں رتنا کے لیے دوسری ساڑی لے آئی ہوں، میں اپنے ڈریس میں جاؤں گی، ششاوری نے اپنا شولڈر بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ہمیں لباس تبدیل کرنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔
ड्राइवर की वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आ गई थी और टोपी पर भी सामने की तरफ ITDC का निशान बना हुआ था। मैंने ड्राइवर से उसका धूप का चश्मा भी लेकर लगा लिया था और जब आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया तो मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जब मैं इस कमरे में वापस आया तो रत्ना भी कपड़े बदल चुकी थी। गुलाबी साड़ी में वो खिला हुआ गुलाब ही लग रही थी। शिशावरी उसकी साड़ी पर बैज दुरुस्त कर रही थी। नंदनी मुझे देखते ही उठ गई। अब चल पड़ो, ज्यादा देर मुनासिब नहीं है, वो बोली, और अपना सामान ले लो, यहाँ कुछ भूल मत जाना। रत्ना ने अलमारी में से सूटकेस निकाल लिया और हम लोग बंगले से बाहर आ गए। ड्राइवर हमारे पीछे पीछे चल रहा था। बस दफ्तर के सामने खड़ी थी। कुछ सयाह नीचे उतरकर टहल रहे थे। उस एयर कंडीशनड बस में 40 सयाह थे जो सब के सब गैर मुल्की थे। किसी के पास स्टिल कैमरा था और किसी के पास मूवी कैमरा। हेल्पर भी बस के बाहर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर रत्ना के हाथ से अटैची केस लेकर छत पर टूरिस्टों के सामान के साथ रख दिया। तमाम टूरिस्ट भी बस में बैठ गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अल्लाह का नाम लेते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। मुझे दूसरी मर्तबा बस चलाने का मौका मिला था। पहली मर्तबा जब हम माउंट आयो से फरार हुए थे, उस वक्त बारिश भी हो रही थी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में बस चलाना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मैं बड़ी होशियारी से इन खतरनाक रास्तों पर बस चलाता हुआ जोधपुर तक ले गया था और अब दूसरी मर्तबा ये बस चला रहा था। नंदनी के बंगले में कपड़े बदलने के दौरान ड्राइवर ने मुझे बता दिया था कि जयपुर से निकलते ही चेक पोस्ट पर मुसाफिरों को चेक किया गया था। आगे अगरचे चेकिंग की तवक्को नहीं थी, मगर इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता था कि किसी जगह बस को रोक लिया जाए। हेल्पर दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि रत्ना, शिशावरी और ड्राइवर मेरे पीछे वाली सीट पर थे। बस में तमाम सयाह यूरोपियन थे। उनमें कोई भी उर्दू समझने वाला नहीं था, इसलिए ड्राइवर सरनाम सिंह बड़े इत्मीनान से मुझे रास्ते के बारे में हिदायत देता जा रहा था। बस अंबर से निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। आगे वीराना था, मगर सड़क वीरान नहीं थी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। बाज गाड़ियां बहुत तेज रफ्तारी से हमें ओवरटेक करके आगे निकल रही थी। सामने से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी खासी तेज थी। मैं बहुत मोहतात होकर बस चला रहा था। सामने से किसी गाड़ी को आते देखकर बस को सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले लेता। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद सामने दरख्तों के कुछ झुंड दिखाई देने लगे। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था, मंजर वाज़ेह होता जा रहा था। मेरा ख्याल था वहाँ कोई छोटी सी झील थी जहाँ आबादी जरूर होगी। मेरा अंदाजा इस हद तक तो दुरुस्त निकला कि वहाँ एक छोटी सी झील थी, मगर आबादी ऐसी नहीं थी जिसे गांव या बस्ती का नाम दिया जा सके। 2-3 ढाबा टाइप की दुकानें और ऐसे रेस्टोरेंट थे जिनके सामने लकड़ी के बेंच और चारपाइयां बिछी हुई थी। सड़क के दूसरी तरफ काफी दूर हटकर कुछ खंडरात नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है कुछ अरसा पहले यहाँ आबादी रही होगी, फिर किसी वजह से वो बस्ती वीरान हो गई और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई, और इन खंडरों ही की वजह से यहाँ पर ये चंद ढाबे और रेस्टोरेंट्स बन गए थे। इस शाहरा पर सफर करने वाले चाय या खाने वगैरह के लिए यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते होंगे। बाईं तरफ वाले होटल के सामने बस रोक लेना पाया। मेरे पीछे बैठे हुए ड्राइवर ने कहा, यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे। शिशावरी देवी टूरिस्टों को इन खंडरों के बारे में बताएंगी, फिर आगे चलेंगे। मैंने उन खंडरों की तरफ देखा। वो खंडरात एक टीले पर थे और कम से कम 2 इमारतें ऐसी थीं जिनके बारे में कोई बात कही जा सकती थी। वो यकीनन किसी जमाने में इस इलाके के राजाओं के महल रहे होंगे। ढाबों और रेस्तोरानों के सामने एक जीप और 2-3 कारें भी खड़ी थी। कुछ लोग बेंचों और चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैंने ड्राइवर के बताए हुए रेस्टोरेंट के सामने बस रोक ली और उस वक्त दिल्ली की तरफ से आने वाली एक बस सामने वाले एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे रवाना हो गए। चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद नेशनल हाईवे छोड़कर हम एक और सड़क पर मुड़ गए। ये सड़क सारस्का से होती हुई अलौर तक चली गई थी। अलौर से आगरा, दिल्ली और दूसरी समतों में सड़कें निकलती थी। अलौर एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी था जहां से दिल्ली, जयपुर और आगरा के लिए ट्रेन भी निकल सकती थी। सारस्का तक पहुंचने में मजीद 1 घंटा लग गया। उस तरफ घने जंगल थे। सारस्का जंगल के किनारे पर दरमियाने दर्जे का कस्बा था जहाँ चंद कदीम इमारतें भी थी जिनका शुमार आसारे कदीमा में होता था। टूरिज्म का दफ्तर कस्बे से जरा हटकर था। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी था। यहाँ एक बहुत बड़ा सारस्का पैलेस होटल भी था और ये होटल भी महकमा सयाहती के ज़ेरे इंतज़ाम था। मेरे पीछे बैठा हुआ सरनाम सिंह मुझे रास्ता बताता रहा और टूरिस्ट ऑफिस के सामने पहुंचकर मैंने बस रोक ली और इंजन बंद कर दिया। जब मैं बस का दरवाजा खोलकर नीचे उतर रहा था तो ठीक उस वक्त दफ्तर के दरवाजे से भी एक बारी भरकम आदमी बाहर निकला था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। सर दरमियान से बिल्कुल गंजा था और दाएं बाएं और पीछे की तरफ गिरे बालों की एक झालर सी रह गई थी।
اس کی آنکھیں چہرے کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ سرنام سنگھ اور ششاوری وغیرہ بھی نیچے اتر آئے۔ ہیلپر نے بس کی چھت سے سیاحوں کا سامان اتارنا شروع کر دیا۔ کسی بھی ٹورسٹ کا سامان ایک بیگ سے زیادہ نہیں تھا۔ صبح پیدل سفر کے دوران آسانی سے کندھے پر لادا جا سکتا تھا۔ ششاوری اور سرنام سنگھ برآمدے میں اس موٹے آدمی کے پاس چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ سرنام سنگھ نے اس کا تعارف کرایا۔ وہ بھی اس آفس کا مینیجر امریش تھا۔ میرے بارے میں سرنام سنگھ نے صرف اتنا بتایا کہ میں محکمہ سیاحت کا ڈرائیور ہوں اور پہلی مرتبہ اس طرف آیا ہوں۔ اس دوران رتنا بھی اپنا سوٹ کیس لے کر آ گئی۔ امریش اب بھی ہم دونوں کو گورتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم گیسٹ ہاؤس میں آ گئے جہاں سٹاف کے لیے بھی 2-3 کمرے مخصوص تھے۔ ٹورسٹوں میں سے کچھ گیسٹ ہاؤس میں آگے تھے اور دیگر کو سارسکا پیلس کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور رتنا ششاوری کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئے۔ ششاوری تو اپنے ڈریس میں رہی، البتہ میں نے اور رتنا نے فوراً ہی کپڑے بدل لیے تھے۔ تم لوگ کمرے ہی میں رکو، میں معلوم کر کے آتی ہوں کہ الور کی طرف کوئی گاڑی جانے والی ہے یا نہیں۔ ششاوری کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ خاصی بدحواس ہو رہی تھی، آنکھوں میں وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری چھٹی اس کسی گڑبڑ کا احساس دلانے لگی تھی۔ غضب ہو گیا، ششاوری نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ امبر میں نندنی کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ تم دونوں اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور آج صبح سیاحوں کی بس میں سارسکا چلے گئے ہو۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم لوگ اکثر اس طرف آتے رہتے ہیں۔ امریش ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن تم دونوں کو دیکھ کر وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اگرچہ سرنام سنگھ نے اسے بتا دیا تھا کہ تم لوگوں کا تعلق بھی محکمہ سیاحت ہی سے ہے، لیکن اسے شبہ ہے کہ تم دونوں وہی ہو جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ پہلے نندنی پکڑی گئی تھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ تم دونوں اس بس پر سارسکا گئے ہو، تو تھوڑی دیر پہلے فون پر جے پور سے امریش کو ہدایت کی گئی کہ غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ بس پر جو بھی مسافر ہوں انہیں کسی بہانے روک لیا جائے۔ الور پولیس کو بھی اطلاع دی گئی ہے، وہاں سے بھی پولیس پارٹی یہاں آنے والی ہے۔ بس کے مسافروں میں صرف تم دونوں ایسے ہو جو شبے کی زد میں آتے ہو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، امریش بڑی رازداری سے مجھ سے تم دونوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے ساری بات بتا دی۔ اسے شاید یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں اور سرنام سنگھ وغیرہ بھی تم لوگوں کے فرار کے منصوبے میں شامل، لیکن یہ راز کیسے کھلا؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ راج کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو۔ راج کون؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جسے نندنی نے 20,000 روپے دیے تھے، ششاوری نے بتایا۔ ایسے ٹورز وہی ارینج کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو اور اس طرح نندنی گرفت میں آ گئی۔ نندنی نے پولیس کو یہی بتایا ہے کہ تم لوگ سارسکا والی بس پر گئے ہو، یہ نہیں بتایا کہ کس حیثیت سے ہو۔ بس میں غیر ملکیوں کے علاوہ صرف تم دونوں ایسے ہو جن پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ امریش مجھ سے تم دونوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم دونوں پکڑے گئے تو ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ سرنام سنگھ پر لعنت بھیجو، میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کہاں؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ الور کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے راستے ہی میں پولیس سے ٹکراؤ ہو جائے، ہم جنگل کی طرف نکل جائیں گے۔ ششاوری نے کہا۔ جنگل؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے تو بتایا تھا کہ یہ جنگل شیر اور چیتے جیسے خونخوار درندوں سے پٹا پڑا ہے۔ شیر اور چیتے انسانوں سے زیادہ بے رحم ثابت نہیں ہو سکتے، ششاوری نے جواب دیا۔ درندے تو شاید ہمارا کچھ لحاظ کریں، مگر جو لوگ ہماری تلاش میں ہیں وہ ان درندوں سے زیادہ خونخوار ہیں، وہ ہمارا لحاظ نہیں کریں گے۔ کیا ہم پیدل جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کوئی بندوبست کرتی ہوں، تم یہیں رکو۔ ششاوری دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس مرتبہ اس کی واپسی 15 منٹ بعد ہوئی تھی۔ امریش نے تم لوگوں کے بارے میں جے پور اور الور پولیس کو فون پر اطلاع دے دی ہے۔ الور سے پولیس کی ایک پارٹی روانہ ہو چکی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ جے پور سے بھی پولیس کی ایک پارٹی روانہ ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہاں پہنچنے میں وقت لگے گا، ششاوری نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، یہ سوٹ کیس مجھے دے دو اور تم دونوں سارسکا پیلس ہوٹل کے پچھلی طرف چلے جاؤ۔ وہاں دوسری گاڑیوں کے ساتھ ٹورزم کی ایک لینڈ کروزر کھڑی ہے، خاکی رنگ کی ہے اور اس پر ٹورزم کا مونوگرام بنا ہوا ہے۔ تم لوگ اس لینڈ کروزر کے پاس رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اور رتنا کمرے سے نکل آئے۔ یہ گیسٹ ہاؤس خاصا بڑا تھا۔ سامنے لان میں کرسیوں پر چند سیاح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے الور کی طرف سے کسی اور بس پر آئے تھے۔ ہم چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک ہی امریش نہ جانے کس طرف سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔
مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ایک کپ کافی کا موڈ ہو تو آ جاؤ، ہم سارسکا پیلس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے چائے پی چکا ہوں، اب کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ پروگرام بھی طے کرنا ہے۔ امریش نے لان میں بیٹھے ہوئے ٹورسٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم پیلس ہوٹل کی طرف چلتے رہے جو وہاں سے 100 گز سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، امریش ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم ہوٹل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ہال میں خاصی چہل پہل تھی، غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ مقامی باشندے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو الور کی طرف سے دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑا اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے ہال کے دوسری طرف ایک کشادہ راہداری میں نکل گئے۔